اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ عبادت وہی افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیا کے فرائض چھوڑ نہ دے۔ مومن انصاف اور ایثار پر نہیں بلکہ قربانی کے راستے پر چلتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کریں بلکہ اسے چھپا کر رکھیں۔ جب تک انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اپنی اس نیکی کا پتہ نہیں ہوتا تب تک وہ نیکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو اس نیکی کا احساس ہو گیا وہ تکبر میں چلا گیا۔ زندگی بھر اپنا ظاہر اس طرح کا بنائے رکھنا کہ کسی کو تمہارے باطن کی خبر نہ ملے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی کوشش کے ہر وقت خوش رہیں تو ہمیں دینے والا ہاتھ بننا ہوگا۔ تقوی ظاہر اور باطن کو دھو ڈالتا ہے۔ ایک عالم جس قدر زیادہ علم کا مالک ہوگا اس کی باتیں اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ انسانی زندگی میں نصیحت کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کرتی سوائے اس کے کہ یہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے۔ جو انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے وہ خود بخود بہترین انسان بن جاتا ہے۔ خوشی ایسی چیز ہے جو لینے سے نہیں دینے سے ملتی ہے۔ بہتر اور تجربہ کار انسان سے مشورہ کرنا بھی بہتر ہے کیونکہ یہ مومن کی نشانی ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے دھلتے ہیں۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں نہ بدل سکیں وہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو اچھے انداز میں بدل دیں وہ علم ہے۔ عقل مندی اور حکمت سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود ان کی خصوصیات کو دیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں اور اپنے ذات میں موجود کمیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ نہ صرف ان کی عزت کی جائے اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے۔ دوسروں کی خدمت وہی کر پاتا ہے جس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اپنے کام دوسروں کی ذات اور ان کے کاموں سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب انسان کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں تو گواہی کا اس طرح سے ٹھیک ہونا معاشرے کی اصلاح کی وجہ بنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے سے ملتے رہنے والے بندے کے اندر خود سے نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر رویے اچھے اور مثبت نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوں گے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ وعدہ اور وعید کی پابندی کی جائے کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ اللہ کا نیک بندہ جب اسلام کی ترغیب اور دعوت دیتا ہے تو وہ عمل کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ جو شخص علم کے جتنے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ اتنے ہی سادے انداز میں عظیم اور بڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر جاننا، چاہے وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کے مقام کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، علم ایسے شخص کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے۔ صحیح اللہ کا نیک بندہ اور فقیر وہی ہے جو دین کو سر کا تاج بنا کر پہن لے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھے۔
انسان کے دل پر بھی جتنا گہرا زخم لگے اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قریب ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی شخص علم اور فن کے کمال کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ سیکھے ہوئے علم پر عمل نہ کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے گناہ کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت کر کے کچھ ڈھونڈنا ہے تو پھر ساری زندگی، ساری عمر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے یعنی فقیر کے نزدیک وہ شخص لیڈر ہے جو اچھے کام کر کے اپنا نام لینے میں سب سے پیچھے اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ علم کی زیادتی بھی بعض مرتبہ انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اچھا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر غرور نہیں آتا۔ سوچ میں ٹیڑھا پن تمام روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کی خواہش مند انسان پر یہ لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ کسی کی کرامت دیکھ کر متاثر مت ہو، بلکہ اپنے علم کے درجے کو بڑھا لیجئے۔ وہ کرامت نہیں رہے گی۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس کو بڑھانے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ اگر ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات پر عمل کر لیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ روحانی راستے میں انسان کے باطن پر کام کیا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، رویے، طور طریقے سنت کے مطابق ڈھل جائیں۔ فقیر جب بھی گفتگو کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتا ہے اور آسان گفتگو کرتا ہے۔ اللہ کے فقیر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی سے مثالیں پیش کرتے ہیں اور بہت آسان گفتگو کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ گدھ کسی انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک وہ مر نہ جائے۔ دشمن بھی ہم پر اس وقت حملہ کرتا ہے جب ہم کمزور یا ختم ہو جائیں۔ نفلی عبادت کو ظاہر کرنے سے انسان میں تکبر پیدا ہو جانے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو خوش اتوار، اچھے آداب والے اور صاف ستھرے یعنی اچھے لباس پہننے والے ہوں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو، تو یہ غیر فطری خواہش ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بدترین دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی سچائی اور حق سے کام لے۔ اللہ کا فقیر اچھی اور صحیح باتوں کو پھیلانا اور سامنے لانا چاہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں اس کا نام ہو یا نہ ہو۔ سخی کی تعریف تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے رہا ہو تو دیتے وقت اس کو زیادہ بھی کم لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو کم بھی اسے زیادہ لگے۔ کامیابی کا راستہ ناکامی سے نکلتا ہوا ہی جاتا ہے۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی رات کے سناٹے میں پیدا ہوتی ہے۔ لالچ ہمیں نہ حالت شکر میں رہنے دیتی ہے، نہ صبر میں، اور نہ ہی اللہ سے راضی رہنے دیتی ہے۔ صبر کا ادنا درجہ مخلوق سے شکایت کرنے کو چھوڑ دینا ہے۔ مخلوق سے شکایت کرنا نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو، دیانت دار ہو۔ جتنی شدید مالی تنگی اور دوسری مشکلات ہوں، ان کے بعد ملنے والا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ضرور ہے۔ اللہ کا فقیر ہمیں سبق دیتا ہے
کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کوشش کرنے والوں کی طرح ہر وقت عمل کے لیے کمر کس کر رہتے ہیں۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی اطمینان عطا ہوتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرے، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کرو، چالاکیاں بند کرو اور ان کو نکال دو، تو جہاں آپ کی ہیرا پھیری ختم ہو گئی وہیں اللہ کا مقام ہے اور وہیں آپ کی منزل ہے۔ جو چیز چلنے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ٹھہرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو راز پیسے جمع کرنے میں نہ پایا جائے وہ خرچ کرنے میں پایا جائے گا۔ جسے سونے والا دریافت نہ کر سکے اسے جاگنے والا ضرور دریافت کر لے گا۔ انسان کے گرد مصروفیت نے جو جال بنا رکھا ہے اسے فرصت توڑ دیتی ہے۔ مصروفیت غلامی ہے اور فرصت آزادی۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، اسی طرح ساری دنیا دے کر بزرگی مل جاتی ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ ہم اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اس نیت پر عمل پذیر ہو جاتی ہے۔ روح یہ ایسی فرما بردار ہے، عمل اس کا نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن اور سلامتی ہے اسے یہ اپنے لیے جنگ اور جدال کا میدان بنا رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گواہ رہو کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی ہے۔ اللہ پر توکل بڑی چیز ہے اور اللہ کے پاس بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں کامل لگتی ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور عمدہ چیز ہوتی ہے۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں کتنی ہی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ دنیا پانے کے لیے تم سمندروں سے لڑ جاتے ہو اور بھلائی کا حکم ہو تو کہتے ہو اگر اللہ نے توفیق دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں ہوتی کہ چہرے پر نظر آئے، بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ابھی ایک گناہ سے نہ نکلا ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائے، یعنی مسلسل گناہ کرتا چلا جائے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو گے وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔
اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے تو تم توکل کر کے بیٹھ جاؤ اور کوئی عمل نہ کرو، اور اگر تمہیں اس کے غضب کا اندازہ ہو جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر نہیں آتی۔ وہ بدترین صفات جو ممکن ہے انسان کے وجود میں رچ بس جائے، ان میں سے ایک انتہائی کنجوسی اور دوسرا حد سے زیادہ خوف ہے۔ اپنے عقل مند دشمن پر جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج اور غم بڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ جو تم سے اچھائی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی اچھائی کرو، اور اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لمبی خاموشی کو اختیار کرو، کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور دین کے معاملات میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں پر پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ سب لوگوں سے اس شخص کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو بے معنی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے رب کا زیادہ اطاعت گزار ہے۔ جو شخص اچھا گمان نہیں رکھتا وہ ہر ایک بندے سے وحشت کھاتا ہے۔ نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا۔ برائی کرتے ہوئے نیکی کا خواہش مند ہونا عقل کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاح اور کل کی کوتاہی کی کمی پوری کر لی ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ بے شک یہ دین آسان ہے، جو بھی اس دین سے زور آزمائی کرے گا یہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے رہو، درمیانی راستہ اختیار کرو، خوشخبریاں سناتے رہو۔ خوب غور سے سنو، سب سے بہتر دیکھنے والی آنکھ وہ ہوتی ہے جو اچھائی پر جا کر رکے، اور سب سے بہتر سننے والا کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت کو سنے اور اسے قبول کرے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار کا شخص دل پر ہوئی ہر دستک پر دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیے جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں۔ جس دل میں ذرہ برابر بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔
یہ نفس جانور ہے اور اس پر توجہ نہیں دو گے تو یہ کہیں چلا جائے گا۔ نہ تو اس کو تربیت ملی ہے نہ اس کو علم ملا۔ اس کا پیٹ جیسے ہی بھر جاتا ہے دنیا کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور جو چیز بے تربیت یافتہ ہو اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں رکھی، یعنی اس کے جسم میں نہیں رکھی، بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے؟ کتنا اچھا ہو کہ ہم کسی حقدار کی ایسے مدد کریں کہ جسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے۔ یقین کیجئے یہ آپ کی طرف سے اللہ کے دیے میں سے دے کر بہترین شکر ادا کرنا ہے۔ رب کی خوشی اور رضا نصیب ہو جائے تو پھر یہ کمال کی بات ہے۔ آسمان پر پہلا حاسد شیطان اور زمین پر قابیل تھا، دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح کہ آگ خوش لکڑی کو۔ جو خود کو دیندار سمجھے لیکن اپنی زبان پر قابو نہ رکھے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی دینداری بیکار ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہی کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، انہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ عالم کا امتحان اس کے علم کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ ہوشیار انسان مصیبت کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، مگر نادان لوگ اس کے اتنے قریب سے گزرتے ہیں کہ ان کو سزا ملتی ہے۔ جاہل سے تعلق کا توڑ دینا عقل مند سے تعلق رکھنے کے برابر ہے۔ جس نے صرف اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں سے مشورہ لیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ عبرت ڈرانے والی خوب اچھی نصیحت کرنے والی ہے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس پر غور کرنے والے کتنے کم ہیں۔ برائی پر نیکیوں سے زیادہ طاقتور نہ ہونا۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے بدلہ دے دو۔ اے لوگو، اپنے نفس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری سنبھال لو اور اسے بری عادتیں اپنانے سے روک دو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بغیر حق کے مال لٹانا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ یہ صفات دنیا میں تو اس آدمی کو سر بلند کر دیتی ہیں، مگر آخرت میں یہی اس کی پستی کی وجہ بنتی ہے۔ اے لوگو، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کا کچھ سامان کر لو اور اپنے رازوں کا پردہ اس کے سامنے نہ اٹھاؤ جو ان سے واقف ہیں۔ 1000 دوستوں میں سے اس دوست کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی برداشت نہ کر سکے۔ آخرت میں جس چیز یعنی ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ آزمائش اور مصیبت پر جتنا اعتراض کیا جائے گا وہ اتنا ہی پہاڑ بنتی جائے گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو جڑنا چاہے وہ ضرور جڑ جائے، کیونکہ اللہ سے جڑنا ہی اصل کمال ہے۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ خدا کی قسم، موت کی یاد بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔
نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیال کی دنیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی لیا کرو جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ خواہشوں کی پیروی حق سے روک دیتی ہے اور امیدوں کا حد سے زیادہ بڑھ جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو توبہ میں دیر کرتا ہے وہ خود اپنے کو دھوکہ دیتا ہے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کرو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے دوستی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس یعنی تمہاری یہ جان اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسے عذاب دو۔ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں تو تم بن سور کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو۔ حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے اور کانوں سے تو بہت سی غلط باتیں بھی سنا کرتے ہو۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ راج اللہ کا ہے اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی فضول ہے۔ اللہ کے معنی ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اور اس کی طرف پناہ لی جائے، اور اللہ وہی تو ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے چھپا ہوا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ سراہنا چاپلوسی ہے اور اس کے حق میں کمی کرنا غلط بیانی ہے یا حسد ہے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم لذت میں بدل جائیں، اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر ہے کہ کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم موسیقی کے تمام آلات جلا ڈالو۔ یہ گانا بجانا روح کے لیے تیزاب ہے، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو دل کو سکون میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو معلوم ہو جائے کہ سکون کیا ہے۔ گانے بجانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ یا رب عطا کر شفاف راستے، پاک اور صاف راستے، جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں جو ہم سے وہ چھین سکے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، سوائے خود اللہ کے، اور کوئی بھی ایسی قوت نہیں جو ہمیں وہ دے سکے جو اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، سوائے خود اللہ کے۔ اللہ کا محبوب بندہ مشکلات میں گھرا رہتا ہے، اور جس سے اللہ عز و جل ناراض ہو اس پر دنیا فراخ کر دی جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر آزمائشوں پر اجر اور آپ کی رضا کا وعدہ نہ ہوتا تو یہ غم ہمیں مار دیتے۔ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور اپنے قرب سے محروم نہ کرنا۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ جنت کو عبادات کی مشقت، ناپسندیدہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشوں کی لذت اور نفس کی پیروی سے ڈھانپ دیا گیا۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی تعلق ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں،
سب جان پہچان، آپ بھی میں بھی، ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ منافق کو نیکی کی طرف بلایا جانا ہمیشہ برا لگتا ہے، اس پر نصیحت بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ کسی سے بھی کوئی دین کی بات نہیں سننا چاہتا، وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کا دل گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ منافق کو مخلص مومن ہمیشہ بیوقوف لگتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اپنا مال، آرام اور پیشہ یا جان قربان کرنے والے منافق کو بیوقوف لگتے ہیں۔ غلط سوچ اور منفی سوچ کچھ لوگوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کھینچنے والی کشش ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر تم فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ کو سن لو جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں تم اپنی جان دے دو۔